نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمتیں، حضور کی شانیں اور کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف مبارکہ بیان فرمائے ہیں، تو ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ، تعلیم کتاب کے ساتھ اپنی امت کو جو ایک خاص چیز سکھائی وہ تدبر ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، معاملہ فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاء اللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دیے رکھا ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کا سبق دیا ہے۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں۔ ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا ہے۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے، لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے۔
دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو. ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاںا ہو یا آپ کا مخلص ہو. کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو، تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے. آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں. کرائیے. ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیجئے. تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. بادشاہ نے کہا اسے انعام دو. ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی. اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر. چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں. دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی، تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں. چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے. اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھائی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا. جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں. پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ. بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے. اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہے، حضور کے چچا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے. اچھا پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے. پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں ہی سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب، فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا. فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے. لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے. چچا ہے حضور کے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور پوچھنے والے کیا پوچھا، میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، آپ کو بری لگ گئی ہے. میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے، سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے. آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں. کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا بڑا سچ ہے نماز، وہ پڑھ لیا کرو نماز، دینے پیسے کتنے کھڑنے نہیں. تو یہ آپ نے دعوت دی ہے، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے. وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے. دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے، اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا کدھر لے جانے اتنے پیسے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو، پھر اس طرح نہیں کہتے. پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں. کہتے کب آؤ گے؟ کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے. تو کہتا میں تو دیر سے آؤں. تو جب بھی آئے گا بتانا. تو وہ کہتا تو فون پہ بتا. کہتا فون والی گل ہی نہیں. وہ کہتا تو بات کر یار، حکم کر. کہتا نہیں فون والی بات نہیں، مجھے میل ہے. پھر اس کو ملتا ہے، پھر مل کے منت کرتا ہے. پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ، میں نے سب سے پوچھ لیا، تو ہی سب سے اچھا ہے، کھول کے تعریفیں. پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا. اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے. جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں.
وہ جی میں نے سچی بولا ہے، میں نے نماز کا ہی کہا ہے، فلاں ہی کہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اپنے رب کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، دانائی کے ساتھ دعوت، تدبر کے ساتھ دعوت دو۔ میں آج کل لوگوں کی ڈگریوں کا انکار نہیں کرتا، ڈگریاں بڑی ہو گئی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، کمال ہو گئی۔ لیکن میرے بھائی دانائی بھی سیکھو، حکمت بھی سیکھو، کسی رب کے بندے کے پاس بیٹھو وہ تمہیں دانائی بھی سکھائے۔ اکبر الہٰبادی نے کہا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے۔ حکمت سیکھیے، دانائی۔ پرانے بچے نا، موبائل والے بھائی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ میرے پاس بھی موبائل ہے، میں بھی موبائل والا بھائی ہوں، ناراض نہیں ہونا، سب کے پاس ہے۔ اب تو ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا تسی کہندے رہندے ہو جوان بڑا موبائل چلاندے نے تے میرے تے ابا جی بھی گھر آ کے نہیں چھڑ دے، ان کو بھی سمجھائے کم چلائے، کہنے اب تو فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا، بچے بوڑھے کا سارے موبائل والے بھائی ہیں۔ پہلے جو بچے تھے نا، بچے، ان کی اماں اسے کہتی تھی بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کر، ہاں ہاں، نانا انہیں کہانی سناتے تھے، دادا کہانی سناتے تھے، دادی کے پاس بیٹھتے تھے، نانی کے پاس بیٹھتے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب وہ بچہ دادی، نانی، دادا، نانا سے حکمت نہیں لیتا، وہ موبائل سے سیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے مشہور ہونا ہے، میں نے فوٹو لگانی، وہ زندگی جینے کا سلیقہ۔ لیکن میں دکھ بیان کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا، میں دکھ سناتا ہوں آپ کو، یہ ہماری ملت کے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یہ بے سکون ہو گئے، یہ بے چین ہو گئے، انہیں دادا کے وقت کی ضرورت پڑ گئی ہے، ان کے ذہن بکھرے ہوئے ہیں، ان کو وسوسے آتے ہیں، ان کو پاس بٹھائے، والد ان کو ٹائم دے، والدہ ان کو وقت دے، گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ان پر چھاؤں کریں، اور اگر ان کے اندر غلطیاں پیدا ہوں تو ان پر تنقید نہ کرو، ان کو محبت سے سمجھاؤ۔ گناہ کا ماحول ہی بڑا عام ہو گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ، ان کے ہاتھ پکڑو، یہ حضور کی امت کے نوجوان ہیں، یہ برے نہیں ہیں، یہ غلط نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آج بھی نبی پاک کے نام پہ چمک آ جاتی ہے، یہ آج بھی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تلخ نہ کریں، ان سے پیار کرو، انہیں قریب کرو، بڑے بوڑھے بزرگ، علماء، فقراء، فقہا، حفاظ، قراء، ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ حکمت بڑی ضروری ہے، دانائی بڑی ضروری ہے۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نا، میں نا شعبان کا آخری جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی طرف جا رہا تھا، اگلا جمعہ رمضان میں آنا تھا، تو ایک نوجوان دوڑ کے مجھ سے ملاقات کی اور میری جیب میں نا وہ رکا ڈال گیا، ویسٹ کوٹ کی جیب میں۔ تو میں نے وہ رکا کھول کے پڑھا، کہنے لگا جمعہ پڑھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے رکا دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے وہ کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ اب کچے کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے، رمضان آ گیا، تو یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا ہمیں گھورے نہ، یہ گھورے نہ، ہمیں آنے دیں، یہ ہمارے لیے گنجائش بنا، یہ درد ہے، آنے تو دو نا۔ آج تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، عالم، مفتی، پیر، درویش، محدث، کسی کے پاس نہیں، لیکن نبی پاک شارع ہیں نا، تو مسند امام احمد بن حنبل پڑھو، میرے نبی پاک کی حکمت دیکھو۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں صرف 2 پڑھوں گا، ہر نماز، 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کا ہر سجدہ فرض ہے، کوئی مفتی، پیر، مولوی، درویش ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتا کہ چھوڑ دے۔ اس نے عرض کی حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے میرے محبوب کی حکمت، فرمایا تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ پڑھ صحیح، آجا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جو 2 نمازوں کی شرط پہ مسلمان ہوا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا۔ حضور ڈر بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، پر بشیر پہلے ہے، نذیر بعد میں ہے، اور خوشخبریاں سرکار نے زیادہ سنائی ہیں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اس ماحول میں لوگ خوش نہیں ہوتے، ایک تو کوشش کرتے ہیں خیر کی خبر ہی نہ دیں، کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں گی بیان نہیں کریں گے، ایک خامی ہوگی روز بیان کریں گے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزاجوں میں خوشی پیدا نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ انسان غم کا اور غم والی خبروں کا عادی ہوتے ہوتے معاذ اللہ مایوس ہونے لگتا ہے۔
دین اسلام اللہ کی رحمت کی خوشی اور خوشخبری سناتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ مزاج خوش رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دکھ بندے کو نہیں آتے، دکھ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان خود سفر کرتا ہے، دکھ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ کبھی بے اولادی کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی خدا نخواستہ اولاد کسی تکلیف میں ہو تو دکھ ہوتا ہے۔ دکھوں کے نام بدلتے ہیں لیکن وہ موجود۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو فلانا کتنا بڑا آدمی ہے، شاید بڑا آسودہ حال ہے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، جتنا بڑا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لائٹ بند کر میرے عزیز، دکھ ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں میں سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں۔ لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ تو رہیں گے، تکلیفیں تو رہیں گی۔ اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین تو کہیے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، اس پر بھی آمین کہہ دیں۔ دوستو غور کیجئے گا بات پر، دکھ بھی ساتھ رہے لیکن حضور نے مسکرا کے وقت گزارا۔ خوش رہنا نا یہ انسان کا طبی مزاج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پوری سیرت ہے سلام۔ فرماتے ہیں تبسم کی عادت، یعنی حضور کبھی کبھی تبسم نہیں فرماتے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تبسم کرتے رہنا، مسکراتے رہنا، یہ حضور کی عادت۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم بار والے سارے دکھ بھی اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ بچوں کا دل کرتا ہے ابا جی آئے ہیں، وہ دوڑ کے دروازہ کھولیں، پیار کریں، ابے کے گلے لگیں۔ بیٹیوں کا دل کرتا ہے، اہلیہ نے سارے دن کے کئی مشورے رکھے ہوئے ہیں، شوہر سے کرنے ہیں۔ اماں کا دل کرتا ہے کئی باتیں کرنی ہیں، وہ کہتے ہیں میں باہروں بڑا تانگ آیا جی، لہذا میرے سے کوئی بات نہ کرو۔ او بھائی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری باہر چھوڑ کے آئیں، آپ جج ہیں تو آپ اپنا عہدہ باہر چھوڑ کے آئیں، آپ اگر قبلہ پیر صاحب بھی ہیں تو گھر سے باہر ہوں گے۔ آپ مہربانی کریں، اگر آپ گھر آئے ہیں تو یہاں آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق آپ کے ذمے لگائیں۔ تبسم کی عادت نہیں، آپ کا لہجہ مسکراہٹ والا ہو، آپ کا انداز خوشی والا ہو۔ حضور خوش رہتے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، سیاستہ میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی مدینے والے محبوب نے مجھے دیکھا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، جب بھی کریم نے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا ہے۔ اللہ کرے آپ بھی مسکرا دیں تھوڑا تھوڑا۔ خوش رہنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ بندے نا بیچارے اس میلاد شریف پہ، ایک دوست مجھ سے کہنے لگے آتے ہیں نا لوگ خبریں لے کے، خطرناک خبریں، اور کچھ لوگوں کے پاس اچھی خبر ہوتی نہیں، وہ جب بھی خبر دیں گے کوئی خوفناک ہی دیں گے، پریشان ہی کریں گے۔ وہ آ کے مجھے کہنے لگے جی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے 12 تو میلاد ہے ہی نہیں، میلاد کی تاریخ اور ہے، بڑے پریشان ہو کے آئے۔ تو میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہم صرف 12 کو میلاد مناتے نہیں، ہم تو سارا سال ہی مناتے ہیں۔ آج کوئی 12 ہے بول کے بتاؤ نا، تو میلاد ہو رہا ہے نا، پریشانی والی کیا بات۔ ایک دن ایک دوست بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت صاحب میں نے بڑی آپ سے خاص بات کر۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگے لوگ مولویوں پیروں کے بڑے خلاف ہیں۔ تو میں اس وقت بھی مسکرایا۔ میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، وکیلوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، وابڈا والوں کے بارے میں لوگوں کا خیال۔ میں نے کہا لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبا بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے سلام اللہ علیہ۔ آپ یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ پولیس والے کون ہے؟ ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا۔ وابڈا میں کون ہے؟ ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا۔ دینی ماحول میں کون ہے؟ مسجد کے ممبر پہ ہم میں سے کوئی بندہ ہے؟ ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، خوش نہیں رہنا چاہتے۔ تباً خوش رہیں، مزاج میں خوشی ہو، آپ کا لہجہ میٹھا ہو، شہد ٹپکے، آپ خیر کی خبر دیں۔ جس ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ فرماتے تھے وہ پتھر کھانے والا ماحول تھا، جس ماحول میں صحابہ کرام لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ شدت والا دور تھا۔ لیکن عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کہیں روانہ کرتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، دو باتوں کا حکم ضرور دیتے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے دو باتوں کا حکم دیتے۔ ایک تو فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبری دینا۔ اور دوسرا حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو نا
وہاں لوگوں پر مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام کو اگر دو چیزیں امت کے بارے میں دیا جاتا اختیار کے، محبوب یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لیں، تو حضور جو آسان ہوتی تھی وہ قبول فرمایا کرتے۔ مشکلات نہیں، آسانی، مایوسی نہیں، خوشخبری، یعنی آپ مسکرائیں، آپ میں خوشی ہو، حالات سخت بھی ہوں تو مسکرانا ہے، دن ڈاڈے بھی ہوں تو مایوس نہیں ہونا۔ ہمارے جوانوں کو لوگ مایوس کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے اچھے کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا، تو وہ پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا بیٹا، اس کا بیٹا چودھری بنے گا۔ تو اس کا وہ فوت ہو گیا، تو کہا اس کا بیٹا، وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی فوت ہو جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے نا وہ یہ واقعہ لکھ کے نیچے لکھا کہ جناب ہمارے ملک میں چند خاص مخصوص سیاسی خاندانوں کی حکومت ہے، غریبوں کے بچے چودھری نہیں بن سکتے۔ تو کالم نویس میں میرا کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، رابطہ ہو جاتا تھا، میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ اچھے لکھا رہی ہیں، پر یہ کہ آپ نے ملت کے جوانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ آپ کچا کر رہے ہیں میری ملت کے جوانوں کو۔ تو میرے ساتھ آ، میں تجھے دکھاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں۔ امیروں کا چودھریوں کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ اسی کمپنی کے باہر گن مین ہے، اور ایک غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی کمپنی میں مینیجر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ان بچوں کو کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں بیٹا تم محنت کر، جدوجہد کر۔ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا پتر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ کیا آپ مایوس کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تازہ دم کریں۔ دیکھیں نا بدر والے دن حالات سخت تھے، تو صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ بندے 313 تھے، گھوڑے تھوڑے تھے، تلواریں تھوڑی تھی، زرہیں تھوڑی تھی، لڑائی کا سامان تھوڑا تھا، یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس سخت ماحول میں جب سامنے 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہے، جنگی ساز و سامان موجود نہیں ہے، اس ماحول میں بھی وہ حضور کی نعت نہیں بھولے۔ یہ بھی روایت کیا ہے کہ سامان تھوڑا تھا، حالات سخت تھے، پر یہ بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور جنگ کیا ہونی تھی، حضور نے تو ایک دن پہلے نشانیاں لگا دی تھی، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ وہ کسی ماحول میں بھی خوشی کی باتوں کو بھولا، ہم نہ خوش نہیں ہوتے۔ آپ کا نہیں مجھے پتا، آپ شہری لوگ ہیں، میرا تھوڑا دہیم خاندان سے تعلق ہے، کچھ بندے ہر شادی کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خطرناک بات کر دیتے ہیں۔ اچھے بھلے سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، ایک آدھ بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ صرف نا اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ناراض رہنے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ بلا وجہ ناراض ہے نا، کوئی شرعی عذر نہیں، سبب نہیں، سبب ہو تو معافی مانگے، بلا وجہ ہی کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ اچھا بھلا خیر کا کام ہو رہا ہونا تو کوئی ناراضگی ہو بھی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا طریقہ ہوتا ہے یار کہ جب سب خوش ہیں تو ہم بھی خوشیوں میں خوش رہیں۔ لیکن کچھ لوگ تصور خوشی سے عاری ہیں۔ 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں جسم میں ہوتی ہیں، ایک درد کرتی ہونا تو بندہ پوچھتا ہے طبیعت کا کیا حال ہے، کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے، باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا یار۔ جو ایک صرف درد کرتی ہے اس کا ذکر، یعنی ساری نعمتیں گھر میں ہیں، گھر بھی ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، گھر بھی کشاد، صرف پیسے کوئی نہیں زیادہ، ضرورت کے ہیں بہت زیادہ نہیں، کیا کریں گے؟ وہ جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے، اور جو ہے اس کا شکر تو ادا کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کہتا ہے اگر تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور یہاں علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کہا نا اضافہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی، جبھی تو اضافہ ہوگا، تو پچھلی بھی محفوظ ہوگی اگر شکر۔ اپنے مزاج کو خوشی والا کریں۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے محلے کا ایک نوجوان تھا، تو
تو ایک دن اب وہ تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو گاؤں میں محلوں میں جو بچے رہتے تھے ان کا پتہ تو ہوتا ہی تھا. اماں جی جانتی تھی اس بچے کو. تو وہ بچہ ایک دن نکلا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی, آیا بھی گیا بھی 2-4 دفعہ 5 دفعہ گھر سے نکلا تو پٹی بندھی ہوئی. تو اماں جی فرمانے لگی پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا سر درد کرتا ہے. فرمانے لگی پہلے تو کبھی پٹی نہیں بندھی. کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ درد کیا. اماں جی فرمانے لگی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگا 40-45 سال ہو ہی گئی ہے. فرمانے لگی بیٹا 40 سال رب نے شفا دی, شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, اور آج پہلے دن درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے سارے محلے کو دکھاتا پھرتا ہے. تو شکر کی پٹیاں بھی تو کبھی باندھو نا یار, جو نعمتیں ہیں کبھی ان کا اظہار بھی تو کرو نا. دیکھو نا میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے, اتنی دیر کھڑے رہے کہ فجر کی اذان ہو گئی. میں نے قدموں کو دیکھا تو ورم آ گیا تھا. یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا, اتنی مشقت, آپ تو محبوب ہیں اللہ کے. تو فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا رب کا انعام بڑا ہے. حضور بڑا انعام ہے. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ساری رات عبادت شکر کے لیے کی ہے. بتائیں کبھی 2 نفل شکر کے پڑھے ہیں؟ کبھی ارادہ کیا ہے شکر کے لیے عبادت کریں؟ ایک دوست تھے میرے پاس, مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر. میں نے کہا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے بچے کا آنا. کہنے لگے 4 من مٹھائی بانٹی ہے. اس کے دادے کو اللہ نے وسعت دیا تو وہ اتنا خوش ہے, کہتا ہے ابھی اور بانٹنی. میں نے اس کے کان میں کہا, میں نے کہا کوئی 2 نفل بھی پڑھے ہیں؟ کہنے لگا آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے, پڑھوں گا. تو میں نے کہا پتر تو رب نے دیا ہے, سجدہ کیا ہی نہیں, ادھر توجہ ہی نہیں کی. اصل جو حق تھا او بھائی مقام شکر پہ کب آؤ؟ کب وہ وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر رب کا بڑا انعام اور احسان ہے. خوش ہونا, خوش رہنا, طبعاً مزاج میں خوشی رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سخت وقتوں میں بھی خوش رہتے تھے. بڑی مشکل جنگ تھی خندق والی جنگ, پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے اسلام پر حملہ آور تھا. صحابہ خندق کھود کر جنگ لڑ رہے تھے, پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے. اس وقت بھی نبی پاک نے خوشی کی بات کی. جب ایک چٹان نہیں نہ ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور توڑ دیں, تو نبی پاک ایک ضرب لگاتے, ساتھ ایک خوشخبری بھی سناتے. فرماتے لو بھائی تمہیں مبارک ہو, انشاءاللہ روم بھی فتح ہو جائے گا. دوسری ضرب لگاتے تو لو بھائی شام بھی فتح ہو جائے گا. تیسری ضرب لگاتے تو فرماتے خوش ہو جاؤ ایران بھی فتح ہو جائے گا. ایک ایک ضرب پہ ایک ایک خوشخبری. نہ اپنے بچوں کو مایوس کرو, نہ آنے والی نسلوں کو مایوس کرو, نہ لوگوں کو پریشان کرو. میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے اور ہم مدینے والے رسول کے غلام ہیں. نہ تکلیف دیں جی دوستوں کو. میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کرتا ہوں, اگر آپ ایسا کریں گے تو اور تھوڑی ہو جائے گی. آپ کی مہربانی. مجھے میں نے دیکھے نا کتنا زور دے کے کہا تھا بیٹھ جائیں, مجھے پچھلے دوستوں کی تکلیف نظر آ رہی تھی. نہیں آپ نہ بولیں جی, اور نہ کوئی بولے, بٹھانے کے لیے نہ بولے. بس اب تو بات بھی ختم ہونے لگی ہے. انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دوبارہ بنایا تو کسی کھلی جگہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ توجہ کریں, بس میں اپنا مضمون مکمل کر چکا ہوں. سب سے بڑی خوشی حضور کی تشریف آوری کی خوشی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کے پاس جو ایمان ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے. تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے, دنیا میں گھوم کے دیکھو, پی ایچ ڈی تعلیم ہے, دنیاوی ڈگری پی ایچ ڈی, کئی ملکوں میں کاروبار ہے, پر اس بندے کو اتنی عقل نہیں کہ یہ بت تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. ہدایت, او بھائی ہم تو سستی بڑے ہیں, وضو غسل کے مسئلے نہیں سیکھتے, ہمیں محنت کر کے ہدایت لینی پڑتی. مشکل تھا. دیکھو دنیا میں پڑھے لکھے لوگ کس گمراہی میں وقت گزار رہے, معاذ اللہ, خدا کا شکر نہیں ادا کرتے. اس ماں کی گود میں آنکھ کھلی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی محمد عربی کے نام کا کلمہ سنایا ہے. یہ نعمت اتنی بڑی شکر کے قابل ہے. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا جب مومنوں کو اللہ شان عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا جہاں جہاں وضو کے قطرے لگتے رہے جسم کے وہ حصے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. آپ کو پتہ چلے گا قیامت میں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے. میرے دوستو جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اسے پتہ کہتا ہے نا بینیفٹ کیا ہے.
تو بینیفٹ یہ ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کیا ہے، کی کوئی نہیں، ارادہ ہی کیا ہے، اللہ کے فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھ بھی دی ہے، اور اگر کر لی تو کی ایک لکھی کتنی جائیں گی؟ 10 سے لے کر 700 گنا تک، جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی۔ آپ کو پتہ ہے ایمان ذہنی طور پر سکون دیتا ہے بندے کو، ایمان اطمینان قلبی کا نام ہے۔ جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کون بنانے والا، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی۔ اگر کبھی اللہ توفیق دے اور موبائلوں سے فرصت ملے تو حضرت سلمان فارسی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھنا، ڈھونڈا انہوں نے ایمان ہدایت کا رستہ ڈھونڈا۔ اگر انسان کو عقیدے نہ ملے، معرفت الہی نہ ملے، توحید باری تعالیٰ نہ ملے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، تو زندگی کا سارا آنا جانا بے مقصد ہو جائے۔ یہ جو لوگ بیچارے معاذ اللہ مختلف نشے کر کے نشوں میں دھت پڑے نظر آتے ہیں نا آپ کو، یورپ کے مختلف ممالک میں، انہیں مقصد حیات نہیں ملتا۔ اور بندہ مومن، میرے ملک کے مزدور کو کبھی روٹی کھاتا دیکھو، وہ دوپہر کو جب اچار سے روٹی کھاتا ہے تو آدھا اچار پونے کو بھی لگ گیا ہوتا ہے، لیکن جس مزے سے وہ روٹی کھا کے شکر ادا کرتا ہے، جس مزے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ پکا ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں، میرے رب کی دی ہوئی ہے، وہ تسلیاں، وہ تشفیاں، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ مومن ہونے کی وجہ سے سکون ہے جتنا بھی ہے۔ یہ رسول اللہ کی غلامی کا سکون ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے سب کو عزت دے دی، سب کو عزت دے دی، فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست۔ تو یا رسول اللہ اگر ماڑا ہو تو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور اگر غریب ہو تو فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر غریب لوگ ایمان لائے، غریبوں نے وقت گزارا، جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے۔ جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تجھے، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے۔ بڑے لوگوں نے غریب ہونا پسند کر لیا تھا، جناب صدیق نے سارا مال قربان کر دیا، حضرت ختیجہ نے سارا قربان، سونے کو غریبی پسند ہے تے جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا، جدو کرے برباد ہو جا۔ قربان کر دیا۔ حضور کو جو غریبی پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر کوئی امیر ہو تو صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور سنو امیرو، رج مال کماؤ پر دیانتداری سے کمانا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ میرے نبی نے جناب عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے، پر حضور نے ایک نماز ان کے پیچھے ادا کی ہے، اتنا اعتماد ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے، سچا ہو، دیانتدار ہو، قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ غریب کو بھی عزت دی، امیر کو بھی عزت دی، استاد کو بھی عزت دی، عالم کو بھی عزت دی، حافظ کو بھی عزت دی۔ کچھ بھی نہیں، صرف مومن ہے، سفید داڑھی ہے، صرف مومن ہے اور داڑھی۔ فرمایا قبر میں جاتا ہے تو رب کہتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی۔ تیرے بالوں کی عزت، حضرت ابراہیم خلیل کی داڑھی میں سفید بال آیا پہلی دفعہ، پہلے سفید بال نہیں تھا۔ عرض کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ عزت دی ہے تجھے، سفید بال تو عزت ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ حضور نے ہر ایک کو عزت دی، ہر ایک۔ ماں کے قدموں نیچے جنت رکھ دی، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، بیوی کے لیے۔ بیوی کو پتہ ہے حضور نے کیا درجہ دیا؟ فرمایا جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا۔ اس اینگل سے کبھی بیوی کا مقام سمجھنا جو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے، اس کا درجہ سمجھو کیا ہے۔ اور بہن اور بیٹی، فرمایا جس کے حصے میں 2 بیٹیاں 4 بیٹیاں آ گئیں، یا باپ چلا گیا تھا تو بہنیں جس کے حصے میں آئیں، ان سے اچھا سلوک کیا، اچھی تعلیم دے کے رخصت کر دیا۔ فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں جائے گا۔ یہ ایمان ہے جو آپ کو ہر کام کو دین بنا دے گا، آپ کے ہر کام کو۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو دنیا دار ہوں، میں نے کہا مومن تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، روزی کمانا کو دنیا داری ہے، بچے پالنا کو دنیا داری ہے، یہ تو سارا دین ہے۔ آپ نے کہاں سے کر لیا کہ میں جناب دنیا دار ہوں؟ آپ دین دار ہیں۔ ایک نوجوان حضور کے سامنے سے گزرا، پوچھا کون ہے؟
کہ یا رسول اللہ یہ بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کاش اللہ کے رستے میں کرتا۔ حضور فرمانے لگے اگر ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے نا، اور اگر اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے لیے کر رہا ہے، حقوق ادا کرنے کے لیے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے، تو فرمایا یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں اپنی زندگی میں، یہ ناراضگیاں، یہ پریشانیاں، یہ ہر وقت الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہلکا سا مسکرائیں تو صحیح۔ دیکھو مجھے کتنا ثواب ملا، آپ مسکرائیں۔ اب یہاں سے جاتے وقت بھی مسکراتے جائیں گے، ہمیں بھی آسانی سے جانے دیں گے آپ؟ یہ اتنے سے لوگوں سے خطرہ ہے، ذرا آپ لوگ اجازت دے دیں گے جانے کی؟ چلو جی، اللہ جزا۔ اچھا سنیں ایک بات، آپ نے میری بات بھولنی نہیں۔ ظاہر ہے یہاں تو سارے لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، رش کافی ہو گیا ہے، عشاء پڑھے بغیر سونا نہیں۔ آپ میری گھر جا کے تعریف اگر کریں گے نا، جی آج پیر صاحب بڑی اچھی تقریر کی تھی، اماں نے لاگوں کہہ دینا ہے کہ عشاء دے تو پڑھی نہیں، تینوں کی فائدہ آیا؟ نماز پڑھے بغیر سونا۔ اور اگر ایک اپیل کر لو نا، ایک چھوٹی سی چیز مانگنی آپ سے مانگ لوں، چلو تسی نہیں مندے نہیں منگدے، اسی مانگ لیں چھوٹی سی چیز۔ آج فجر نہیں چڑھنی یار سویرے، آپ نے مہربانی کرنی، صبح کی نماز نہیں چھوڑیں، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹائم پہ الارم لگائیں تگڑا، آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جلدی سے، 1 منٹ سے پہلے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت، بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تگڑا سا الارم لگائیں، فجر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نہ زیادہ نہیں، ایک تسبیح حضور پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے گناہ معاف ہوں گے اگر آپ یہ کام کر لیں گے میرے کہنے پر، تو میری غلطیاں کافی ساری، میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ صبح تگڑا الارم لگائیں، اٹھیں اور درود پڑھ کے دیکھیں سکون کتنا ملتا ہے۔ اب سلام ہوگا، سب زیادہ صاحب دعا فرمائیں۔